احمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كذب الفؤاد ما رأى افتمارونه على ما يرى پارہ 27 سورہ النجم رکوع 1 آیت نمبر 10 تا 14 ما كذب الفؤاد، فؤاد کا معنی ہے قلب، دل، اور آیات کا مطلب یہ ہے کہ آنکھ نے جو کچھ دیکھا، مشاہدہ کیا، قلب نے ادراک کیا، اس دیکھنے میں اور ادراک میں کوئی غلطی نہیں کی ہے، نہ آنکھوں نے کی ہے نہ دل نے کی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ دیکھی ہوئی چیز اور قلب کے ادراک ہونے کے بعد وہ کذب نہیں ہوتی، وہ غلطی نہیں ہوتی، وہ خطا نہیں ہوتی۔ ما رأى کا معنی ہے جو کچھ دیکھا۔ قرآن کریم نے یہ متعین نہیں کیا کہ کیا دیکھا، اس کی تعین اور تفسیر میں صحابہ کرام، تابعین اعظام اور ائمہ تفسیر کے مابین وہی دو اقوال ہے کہ بعض کے نزدیک اللہ کو دیکھا ہے، وہو قول عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، اور بعض کے نزدیک جبریل امین اصلی شکل و صورت میں دیکھنا مراد ہے، وہو قول ام المؤمنین صدیقۃ ابن صدیق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہو قول عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، وہو قول ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہو قول ابی ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ اس تفسیر کے مطابق رأى اپنے حقیقی معنی پر ہے جو آنکھ کے ذریعے دیکھنے کے لیے بولا جاتا ہے، اور دیکھنے کے بعد ادراک، فہم قلب کا کام ہے، دل کا کام ہے، اور مجازاً رأى رؤیت قلبی کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے اور اس کے معنی پر استعمال ہوتا ہے۔ البتہ ایک چھوٹا سا سوال کہ ادراک کے نسبت قلب کی طرف ہوئی ہے، حالانکہ حکماء کا مشہور قول ہے کہ ادراک کا تعلق تو عقل نفس ناطقہ سے ہے، لیکن ظاہر ہے کہ قرآن کریم کی بہت سے آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ادراک اور فہم کا اصل مرکز دل ہے، قلب۔ اس لیے عقل کو کبھی لفظ قلب سے تعبیر کیا جاتا ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں ہے لمن کان لہ قلب، اور ظاہر ہے کہ قلب عقل کا مرکز ہے، دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکا لی دیکھ لی۔ اس لیے قرآن کریم میں ہے لہم قلوب لا یفقہون بہا، یہ اس پر شاہد ہے کہ عقل کا اصل مرکز جو ہے وہ دل ہے، اور اس لیے حدیث میں ہے ان فی جسدک مضغہ، آپ کے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، لوتڑا ہے، جب وہ صحیح ہو تو پورا جسم صحیح ہو جاتا ہے، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَتِ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور جب وہ خراب ہو تو پورا جسم خراب ہوتا ہے، أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ، وہ دل ہے۔ دل جو ہے اس کو زنگ بھی لگتی ہے، إِنَّ الْقُلُوبَ تَصْدَعُ كَمَا يَصْدَعُ الْحَدِيدُ، اور یہ سیقل ہوتی ہے، رگمال ہوتی ہے ذکر اللہ سے، قرآن کی تلاوت سے۔ تو دل جو ہے یہ ٹرانسفارمر ہے، ٹرانسفارمر جس سے پورے جسم کو سپلائی ہوتی ہے، اس طرح ٹرانسفارمر سے بجلی سپلائی ہوتی ہے میٹرز کو لائن کے ذریعے، اس طرح دل جو ہے اس کی بھی تاریں ہوتی ہے
اور وہ جسم میں پھیلے ہوئی ہوتی ہے۔ تو دل جو ہے یہ عقل کا مرکز ہے، اسی لیے فرمایا ما کذب الفؤاد ما رأى، اور پھر فرمایا کہ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى۔ یہاں بھی رآہ کی ضمیر میں وہی دو اقوال ہیں کہ ضمیر اللہ رب العالمین کو راجع ہے یا جبریل امین کو راجع ہے، اور نزلتاً اخرى کا معنی ہے دوسرے مرتبہ کا نزول۔ اب راجح تفسیر کے مطابق یہاں پر نزول بھی جبریل امین کا ہے، رؤیت بھی جبریل امین کا ہے۔ اس طرح دوسری رؤیت کا جو مقام ہے وہ 7ویں آسمان میں ہے، روایت کے مطابق سدرۃ المنتہا بتلایا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ 7ویں آسمان پر رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لے جانا شب معراج کا واقعہ ہے، اور سدرۃ المنتہا، سدرہ کا لغوی معنی ہے، اصل میں لغت میں کہتے ہیں بیری کے درخت کو، اور منتہا کا معنی ہے انتہا کی جگہ۔ 7ویں آسمان پر عرش الرحمن کے نیچے بیری کا درخت ہے، لیکن مسلم شریف کی روایت کے مطابق سدرۃ المنتہا چھٹے آسمان میں بتلایا گیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ روایات مسلم شریف کی روایت کے مطابق 7ویں آسمان میں ہے، دیگر روایات کے مسلم شریف کی روایت کے مطابق چھٹے آسمان میں ہے سدرۃ المنتہا، اور باقی روایات کے مطابق 7ویں آسمان میں ہے۔ بظاہر دونوں روایتوں کے مابین تعارض ہے، تو دفع تعارض دونوں روایات کے مابین یہ ہوگی، تطبیق یہ ہوگی کہ سدرۃ المنتہا کی جڑیں چھٹے آسمان میں ہے اور شاخیں 7ویں آسمان میں ہے، کذا فی تفسیر القرطبی۔ پھر آپ دیکھ لیجئے کہ سدرۃ المنتہا، سدرہ کے ساتھ المنتہا کا اضافہ کیا، اور اس اضافے کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو سدرۃ المنتہا ہے یہ پاٹک ہے، یہ عام فرشتوں کی رسائی کی آخری حد ہے، اس لیے یہ منتہا اس لیے اس کو منتہا کہتے ہیں۔ اور بعض روایات کے مطابق تو احکام الہیہ اولاً عرش الرحمن سے سدرۃ المنتہا پر نازل ہوتے ہیں، اور سدرۃ المنتہا سے متعلقہ فرشتوں کو مفوض کیا جائے، سپرد کیا جاتا ہے یا حوالہ کیا جاتا ہے، اور پھر وہ اپنے معاملات جو ہے سر انجام دے دیتے ہیں۔ زمین سے آسمان پر لے جانے والے اعمال نامے وغیرہ فرشتے یہاں تک پہنچاتے ہیں، اور وہاں سے اللہ کے سامنے پیش کی جاتی ہے۔ مسند احمد میں بھی یہی مضمون حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، قضا فی تفسیر ابن کثیر لحافظ عماد الدین ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعہ۔ ما کذب الفؤاد ما رأى، نہیں جھوٹ کہا الفؤاد دل نے، فاعل ہے، ما رأى جو کچھ دیکھا ہے، افتمارونہ تو کیا جھگڑتے ہو اس سے، علی ما یرا اس پر جو اس نے دیکھا ہے، وَلَقَدْ رَآهُ قد تحقیق کے لیے آتی ہے، ماضی پر داخل ہو جائے، مضارع پر داخل ہو جائے تقلیل کے لیے، وَلَقَدْ لام تاکید کے لیے، قد تحقیق کے لیے، وَلَقَدْ رَآهُ بلا شک و شبہ تحقیق کے ساتھ، رآہ اس نے دیکھا ہے اسے، نزلتاً اخرى دوسری مرتبہ، ایک اور مرتبہ، نزلتاً اخرى ایک اور مرتبہ، عند سدرۃ المنتہا بیری کے پاس، آخری حد، پاس عند سدرت پاس بیری کے، المنتہا آخری حد کی۔
اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه. وصلى الله على النبي الامي الكريم وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم.